اب یہاں پر ہم آئمۂ لغت کی تفسیر کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ وہ اطاعت میں اور اتباع میں کیا فرق کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ آگے جا کر ہم آیات میں پڑھیں گے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے خدا کی اطاعت کر۔ فرمایا حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت۔ پھر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ محبوب فرماتے ہیں فاتبعونی، خدا کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اب جگہ جگہ اتباع رسول کا مقام الگ ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام الگ ہے۔ اب اس کو مختصراً سمجھتے ہیں۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ امام جرجانی التعریفات میں فرماتے ہیں الطاعت ہی موافقت الامر طوعا۔ فرمایا اطاعت کیا ہے؟ کسی حکم پر رضامندی اور فرما برداری کے ساتھ موافقت پیدا کرنے کو طاعت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی حکم پر رضا کے ساتھ اور فرما برداری کے ارادے کے ساتھ اپنی موافقت پیدا کرنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ پھر پوچھا اتباع کیا ہے؟ امام جرجانی اتباع کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں المشی خلف آخری وفی اسرہ، کسی کے نقش قدم پر چلنے کا نام اتباع ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو مزید سمجھتے ہیں کہ اطاعت کا تعلق احکام کے ساتھ ہے۔ غور سے سمجھیے، اطاعت کا تعلق احکام کے ساتھ اور اتباع کا تعلق ذات کے ساتھ۔ جب احکامات پر عمل پیرا ہونے لگے تو سمجھیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مل رہا ہے، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑنے لگیں تو سمجھیں حضور کی قربت کا فیض مل رہا ہے۔ اطاعت کے ذریعے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اور مستحکم ہوتی ہے۔ اطاعت کے ذریعے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مستحکم اور مکمل ہوتی ہے، اور اتباع کے ذریعے محبت مصطفیٰ مستحکم اور مکمل ہوتی ہے۔ اطاعت کے ذریعے شرعی احکام مکمل اور مستحکم ہوتے ہیں، اور اتباع کے ذریعے سے قرب الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ مکمل ہوتا ہے۔ اطاعت کے ذریعے دین کا ظاہر مکمل ہوتا ہے، اور اتباع رسول کے ذریعے سے دین کا باطن مکمل ہوتا ہے۔ فرمایا اطاعت سے دین کی نسبت مضبوط ہوتی ہے، اور اتباع کے ذریعے حضور کی نسبت مستحکم اور مکمل ہوتی ہے۔ اطاعت کا تعلق احکام سے ہوتا ہے، اور اتباع کا تعلق محبوب کی اداؤں سے ہوتا ہے۔ اطاعت کا تعلق قال اللہ و قال الرسول سے ہوتا ہے، اور اتباع کا تعلق عمل مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ اور نقش پائے مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ حضور کی شریعت کی پیروی کریں تو اطاعت ہوتی ہے، حضور کی اداؤں کو دہراتے چلے جائیں تو اتباع ہوتی ہے، حضور کی سنتوں کو اپنا اسوہ اور قدوہ بنا لیں تو اتباع ہوتی ہے، حضور کے عمل کو اپنا اسوہ اور قدوہ بنا لیں تو اتباع ہوتی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو پیش نظر رکھنا شروع کر دیں تو اتباع ہوتی ہے، حضور کی مسکراہٹ کی خاطر عمل کریں تو اتباع ہے، حضور کی رضا کی خاطر عمل کریں تو اطاعت ہے۔ ایک اور چیز یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اللہ رب العزت نے جب لفظ اطاعت استعمال کیا تو اس کو نسبت اپنے ساتھ دی، لفظ اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جوڑا، مگر اتباع کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ تو سمجھ یہ آئی اطاعت احکام کی ہوتی ہے اور اتباع ذات کی ہوتی ہے، اور اتباع کے لیے ضروری ہے کہ محبوب مجسم مشخص ہو کے سامنے ہو۔ اطاعت کے لیے حکم کافی ہے کہ قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا، اللہ کے احکام نازل ہو گئے، قرآن مجید کی وحی نازل ہوئی، اس میں احکام شریعت وارد ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو نماز شروع کر دی، زکوٰۃ تو زکوٰۃ دینا شروع کر دی، حج ادا کرو، حج کے مناسک فرما دیے، وہ شریعت کا حصہ ہو گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اس کی فرما برداری میں سر تسلیم خم ہو گئے تو اطاعت پر عمل ہو گیا۔ اب اتباع کیا ہے؟ اتباع کے لیے ضروری ہے کہ جن کی پیروی کی جائے ان کی ما زاغ البصر بھی سامنے ہو، جن کی پیروی کی جائے ان کی واللیل اذا سجا کا تذکرہ بھی سامنے ہو، جن کی پیروی کی جائے ان کا اسوہ اور قدوہ حسنہ ہمارے سامنے ہو، ان کی سنتیں ہماری سامنے ہوں، ان کی ادائیں ہمارے سامنے ہوں، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کا عمل، ان کا چلنا، ان کا خرامہ ناز قیام فرماتے رہنا اور چلتے رہنا، اور مکہ کی گلیوں سے گزریں تو اللہ رب العزت کا قسم اٹھا لینا، جب سامنے ہو تو نقش پائے مصطفیٰ میں فنا ہونے کا نام اتباع رسول ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں جب فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور تعارف کیا فرمایا؟ یتبعون الرسول النبی الامی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے رسول عربی اور نبی امی کی اتباع میں اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں۔ پھر تعارف فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر وہ اپنی آسمانی کتاب تورات اور انجیل میں کرتے ہیں۔ اللہ کو کیا پسند؟ الذین یتبعون الرسول النبی، کہ میرے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی صرف کرتے ہیں۔ اب حاضرین محترم، جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پہ کامل یقین اور مضبوط اعتماد کے ساتھ عمل پیرا ہونے کو اطاعت رسول کہتے ہیں۔ اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر کے دکھایا اسے اپنی سنت بنایا اور اپنے عمل کا حصہ بنایا، خواہ عملاً فرمایا، تقریراً فرمایا، قولاً فرمایا، فعلاً فرمایا، جو کسی بھی شکل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صادر ہوا اسے اسوہ اور قدوہ سمجھ کر اپنانے کا نام اتباع رسول ہے۔ اب ہم واپس آیت کریمہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے آغاز کیا تھا۔ اب اس بات کو سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ رکھا ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ رکھا، اور پھر نصرت رسول، ادب رسول، تعظیم رسول، توقیر رسول اور عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ رکھا ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں جس وجود میں جمع ہو جائیں اسے محبت رسول عطا کی ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اپنے امتیوں کو فرما دیں، اب اس حکم کو سمجھیں جو آیت کا پہلا حصہ ہے، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اب فرما دیا کہ میرے محبوب کا وجود کافی ہے، اگر اطاعت کے رستے سے تم میرے محبوب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو وہ ذریعہ بھی موجود ہے، اگر اتباع کے ذریعے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دوہرا کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے ذریعے سے، آپ کی پیروی کے ذریعے سے، آپ کے اسوہ اور قدوہ پر عمل پیرا ہو کر اگر میرے محبوب کے قریب ہونا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، اگر میرے محبوب کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر احکامات شریعت پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، اگر دین کے استحکام تک پہنچنا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر معاشرے کو استحکام دینا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر اپنے معاشرے کو مصطفی بنانا چاہتے ہو تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر خرافات کو، فحاشی اور عریانی کو ختم کر کے اس معاشرے کو پاک صاف کرنا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، قرآن سمجھنا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، منہاج القرآن سمجھنا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ موجود ہیں، اور آخرت میں میرا دیدار چاہتے ہو تب بھی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔